أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال فرمایا رب، اے میرے رب، السجن جیل احب زیادہ محبوب ہے الیہ مجھ کو مما اس سے یدعوننی یہ دعوت دے رہی ہیں مجھ کو الیہ جس کی طرف وَإِلَّا تصرف اگر تو نے دفع نہ کیا عنی مجھ سے کیدہن ان کی چالوں کو اسبو تو میں دام میں پھنس جاؤں گا الیہن ان کے باکن اور ہو جاؤں گا میں من الجاہلین نادانوں میں سے. فاستجاب پس قبول فرما لی لہو اس کی دعا ربہ اس کے رب نے فصرف پس پھیر دیا عنہ اس سے کیدہن ان کی چالوں کو انہو بے شک وہ ہوا وہی السمیع سننے والا العلیم جاننے والا ہے. ثم پھر بدا سوجا لہم ان کو من بعد ما اس کے بعد بھی کہ وہ رأوا الآیات پاک دامنی کی نشانیاں دیکھ چکے تھے لیسجننہ قید کر دیں اس کو حتی حین ایک وقت تک کے لیے. اس وقت زلیخا نے یہ بات سنی کہ خواتین اس کے پیچھے بڑی باتیں کر رہی ہیں کہ ایک غلام کے اوپر زلیخا کا دل آ گیا ہے اور اس سے اپنی براری چاہتی ہے. تو اب زلیخا نے شاہی خاندانوں کی بیگمات جن کی تعداد تقریباً 50 تھی ان کی تکیہ دار مجلس کے اندر کھانے کی دعوت کی. دعوت کے اندر ایسی اشیاء بھی رکھیں کہ جس کے لیے چھری کانٹوں کی حاجت پیش آتی ہے. دعوت کا اہتمام ہو گیا. کسی بہانے زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اندر بلایا. خواتین نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن کے اوپر وہ بھی فریفتہ ہو گئیں اور بجائے پھلوں کو کاٹنے کی انگلیوں کو کاٹ دیا. اور جب زلیخا نے محسوس کیا کہ یہ خواتین بھی یوسف علیہ السلام کے حسن کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہیں اور للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے، تو زلیخا کی جرأت کچھ اور بڑھ جاتی ہے اور وہ اپنے عدم کا اظہار کرنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ ہے وہ شخص کہ جس کے بارے میں تم مجھ کو ملامت کر رہی تھیں. اور پھر کہا کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، اس سے مطلب نکالنے کی کوشش کی تھی. اور پھر پوری جرأت کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ اس کو میری بات ماننی پڑے گی، برے کام کے لیے تیار ہونا پڑے گا وگرنہ میں اس کو جیل کے اندر ڈال دوں گی. اور خواتین نے بھی یوسف علیہ السلام کو یہ کہا کہ یہ تو تمہاری محسن ہے، اس کی بات تم کو ماننا چاہیے. مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ حقیقت میں بظاہر تو وہ زلیخا کی سفارش کر رہی تھیں، لیکن حقیقت کے اندر ان کے دلوں کے اپنے جذبات بھی یہ تھے کہ وہ اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی براری کے لیے بھی یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھیں. اس وقت یوسف علیہ السلام کو دھمکی ملی کہ یا تو غلط کام کرنا پڑے گا یا تمہارے لیے جیل ہوگی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پر قربان جائیں. انہوں نے فرمایا اے میرے پروردگار، السجن جیل یہ مجھ کو زیادہ محبوب ہے اس برے کام سے
کہ جس کی طرف یہ خواتین مجھ کو دعوت دے رہی ہیں اس سے میں قید ہو جانا، جیل کے اندر چلا جانا زیادہ پسند کرتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں غلط کام کے اندر اخطا ہو جاؤں۔ اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، ان کے دام سے، ان کی چالوں سے، ان کے فریب سے، ان کی غلط دعوت سے مجھ کو بچا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال کر دیا کہ نوجوان بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، تحریک بھی ہے، ہیجان بھی ہے، جذبات بھی ہیں، نفس بھی ہے، مواقع بھی ہیں، اور شہر بھر کی خواتین آپ کے پیچھے پھر رہی ہیں آپ سے مطلب براری کے لیے، اس کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ کوئی فخر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، کوئی گھمنڈ نہیں ہے اس بات کا کہ میرے پیچھے تو بڑی عورتیں پھرنے والی ہیں، اس بات کا کوئی غرور نہیں ہے، کوئی گھمنڈ نہیں ہے کہ مجھے موقع مل جاتے ہیں اور میں اپنے آپ کو پھر بھی بچا لیتا ہوں، ایسا نہیں، بلکہ اسی بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ نفس امارہ تو گناہ کی طرف آمادہ کر ہی لیتا ہے، لیکن یہ میرے رب کی ذات بابرکات ہے جو مجھے گناہ سے بچا لیتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ خواتین میرے پیچھے پڑ گئی ہیں، یہ عورتیں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں، یہ لڑکیاں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں، مجھے گناہ کے اندر اخطا کرنا چاہتی ہیں، اے اللہ ان کی دعوت کو مجھے ٹھکرانے والا بنا دے، ان کے دام سے مجھ کو بچا لے، ان کی چالوں سے، ان کی سازشوں سے مجھ کو بچا لے۔ اگر میں ان کی چالوں کے اندر آ گیا، ان کی غلط دعوت کو اگر میں نے قبول کر لیا تو میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ وہ آدمی بڑا بیوقوف ہوتا ہے، بڑا جاہل ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے، جو گناہ کا کام کرنے والا ہوتا ہے۔ حقیقی سمجھدار آدمی وہ ہے، حقیقی دانا آدمی وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے، جو گناہوں سے بچنے والا ہے، وہ بہترین سمجھدار انسان ہے۔ فاستجاب له ربہ، اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور عورتوں کے سارے مکر کو ان سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید مضبوط دل دے دیا، ان کی دعوت کو ٹھکرانے والا دل دے دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، اللہ رب العالمین سننے والا بھی ہے، اللہ رب العالمین جاننے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو اپنے نفس کے اوپر قابو رکھنے والا بنا دیا۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، اس کے بعد بھی کہ عزیز مصر اور وزیر مشیر اس بات تک پہنچ چکے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں، بچے نے بھی گواہی دے دی تھی، دانا شخص نے بھی گواہی دے دی تھی، قمیص نے بھی گواہی دے دی تھی، اور زلیخا نے بھی اظہار کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو عافیت اسی بات کے اندر نظر آئی کہ اپنی خواتین کو تو کنٹرول کرنا مشکل محسوس ہو رہا ہے، کسی طرح یوسف علیہ السلام ہی کو منظر سے ہٹا دیا جائے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصہ تک کے لیے جیل کے اندر بھیج دیا جائے۔ تو اس طرح سے خواتین کے خیال کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، دوسری طرف کیا جا سکتا ہے۔ تو ان آیات سے ہمارے سامنے ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ ایک انسان کہ جس کو گناہ کے مواقع مل رہے ہوں، اللہ سے اس کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھ کو گناہوں سے بچا، جس طرح یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی، اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا، گناہوں سے بچایا۔ دوسری بات ہمارے سامنے یہ بھی آ جاتی ہے کہ ایک ایسی آزادی کہ جس کے اندر انسان کو گناہ کرنے پڑیں، بہت سارے گناہ کرنے پڑیں، اس سے غلامی اور اس سے قید بہتر ہے کہ جس کے اندر انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچ سکے، گناہ سے بچ سکے۔ جو اللہ رب العالمین کے لیے قربانی دیتا ہے، نافرمانی کو چھوڑتا ہے، اللہ اس کی عزتوں کے اندر، رفتوں کے اندر اضافہ کرتا ہے، اللہ اس کو ترقی دیتا ہے، اللہ اس کو عروج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی قرآن و سنت کے اوپر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔